اس کا اینڈ یہ ہے، شاہ رخ کے کالے کرتوت نہیں ہے، اس لڑکی کے اپنے کالے کرتوت ہیں، جو اپنے ماں باپ کی نہیں، اپنے پیدا کرنے والے ماں باپ کی نہیں ہے، وہ کسی اور کے کیا وفادار ہو۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں میرے بھائی؟ ایسی لڑکیوں کا انجام موسٹلی یہی ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کی قبروں پہ اپنے خوشیوں کے محل تعمیر کرنے کی ناکام کوشش کرتی ہیں۔ وہ محل کبھی بھی پھلتے پھولتے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ زمین بوس ہو جاتے ہیں، وہ ہمیشہ برباد ہو جاتی ہے۔ اولاد جو اپنے ماں باپ کی عزت کو روند کے چلی جائے، دیکھیں وہ بچی اغوا ہوئی، زہرا کاظمی، وہ اغوا ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس کی انوالومنٹ تھی، تھوڑی سی گیم کی حد تک اس بچی کی انوالومنٹ تھی، لیکن نمرا کاظمی اغوا نہیں ہوئی تھی، یہ گھر سے بھاگی تھی۔ اس نے ماں باپ کی جو کورٹ میں تصدیق کی، ماں کو جو اس نے، بھائی کو اس نے ذلیل کیا، تو کیا ان لوگوں کے دل سے اس کے لیے دعا نکلی ہوگی؟ پھر اس کا ڈرامہ کہ یہ روتی پیٹتی آ گئی اور پھر شوہر کے خلاف بیان دیا، کہ کیسی کیسی یہ ویڈیو ڈالتی تھی، اپنی ٹک ٹاک بنا کے ڈالتی تھی، شیلا رضا کو اس نے کیا نہیں کہا، مطلب کیا، میں تو میری ہمدردی کوئی بھی نہیں ہے اس لڑکی کے ساتھ، 1% بھی میری اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اس کے ماں باپ کے ساتھ میری ساری ہمدردیاں ہیں کہ انہوں نے پالا پوسا، پروان چڑھایا، جوان کیا، اور یہ ان غریبوں کو دھوکہ دے کے ہیلتھ ورکر ہے اس کی مدر، اور باپ بھی ظاہر کسی فیکٹری میں ہی جاب کرتے ہوں گے، کوئی ایسے لینڈ لارڈ لوگ نہیں ہیں، اور یہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی اپنی خوشیاں تلاش کرنے کے لیے۔ تو ایسی لڑکیوں کا انجام یہی ہوتا ہے کہ وہ جب پریگننٹ ہو جاتی ہیں تو ان کے لیے یوز لیس ہو جاتی ہیں، اور وہ منہ پہ لاتے مار کے ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ یہ ایک نہیں، بے شمار کہانیاں بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ اس وقت تو ہمارے بچپن میں تو سوشل میڈیا نہیں تھا، لیکن اخبار تو تھے، میگزینس تو تھے، جس میں ہم یہ اخبار جہاں میں 3 عورتیں 3 کہانیاں آیا کرتا تھا، اس میں اسی ٹائپ کی ہسٹریز ہوتی تھیں۔ اب کیا اس نے رونا پیٹنا؟ ماں باپ بیچارے شریف مجبور جوتے مار کے اس کو گھر سے نکالیں کہ جہاں جا کے تو نے اپنا منہ کالا کیا ہے وہیں پہ رہے، اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہ کریں۔ جو تمام جرنلسٹ کی، یوٹیوبرز کی، سب کی عزت خاک میں ملا کے یہ چلی گئی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ یہ سب جھوٹے جرنلسٹ بیچارے جو کسی اچھے میں نہ برے میں ہمدردیوں میں ہی رہتے ہیں بیچارے، ان تک کو یہ جھوٹا اور ڈرامے باز اور مکار کیا کیا کہہ کے گئی تھی، اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہ کرے۔ ایسی لڑکیوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ کو میری باتیں بڑی تلخ لگ رہی ہوں، لیکن اس کا اینڈ یہ ہے، شاہ رخ کے کالے کرتوت نہیں ہے، اس لڑکی کے اپنے کالے کرتوت ہیں، جو اپنے ماں باپ کی نہیں، اپنے پیدا کرنے والے ماں باپ کی نہیں ہے، وہ کسی اور کے کیا وفادار ہو۔ اس کا اینڈ یہ ہے، شاہ رخ کے کالے کرتوت نہیں ہے، اس لڑکی کے اپنے کالے کرتوت ہیں، جو اپنے ماں باپ کی نہیں، اپنے پیدا کرنے والے ماں باپ کی نہیں ہے، وہ کسی اور کے کیا وفادار ہو۔ ماں باپ نکاح کر کے لڑکی کو بھیجتے ہیں، لڑکی عزت سے اپنا گھر بساتی ہے، پھر اچھا برا وقت آتا ہے تو ماں باپ صاحبان بن جاتے ہیں۔ لیکن ایسی لڑکیوں کے لیے جو اپنے ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکال کے چلی گئی، ان کو دنیا میں ہنسنے کے لیے، تڑپنے کے لیے، لوگ ان پہ ہنسے، ماں باپ پہ لوگوں کو ہنسنے کے لیے چھوڑ دیا، ماں باپ کو رونے کے لیے اس نے جہنم میں دھکیل دیا۔ اب کیا یہ ماں باپ کے پاس لینے آئی ہے؟ میں تو ہوں نا سامنے اس کے منہ پہ تھپڑ ہی تھپڑ لگاؤں میں۔ جی بالکل کریں، تاکہ بچیوں کو تھوڑی سی شرمندگی ہو کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکال کے اتنے چورے اپنے ٹک ٹاک بنا کے دنیا کو دکھا رہی ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے۔ وہ دنیا میں پتہ نہیں کیا ڈایانا بننا چاہ رہی تھی یا کیا، یا ملکہ الزبتھ بننا چاہ رہی تھی، اس کو بہت بہت بڑا مارکا سر کیا ہے ماں باپ کی شکلوں پہ۔ یعنی ایسی اولاد تو میں کیا کہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس بے غیرت لڑکی کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ ماں باپ پہ تھوک کے آ گئی اور اب اس کا زندگی میں کبھی واسطہ نہیں پڑے گا۔ اس کو جوتے مار کے نا دوبارہ شاہ رخ کے پاس بھیجنا چاہیے کہ وہیں جاؤ جو تم نے خود اپنی مرضی سے چوز کیا تھا۔ اب کاہے کے لیے ڈرامے کر رہی ہے؟ اب اچھا ہے پریگننٹ اب تو ہو ہی گئی ہے، پریگننٹ تو ہو ہی گئی ہے، اب اپنے بچے کو نام کس کا دے گی یہ؟ آپ بالکل میری آواز کے آن ایئر چلائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس شمار عورتوں نے
معاشرے میں گند پھیلا دیا ہے اس ٹائپ کی شادیوں کو پروموٹ کر کے. یہ اپنے چینل پہ اپنے پینل کے ساتھ اس کو لا کے یہ شاید یہ دکھانا چاہتی تھی کہ ماں باپ ذلیل ہیں, ماں باپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی عزت نہیں ہے, بگوڑی لڑکیوں کی عزت ہے, وہ بہت بڑے کارنامے کر رہی ہیں. بہت اچھا کیا شاہ رخ, اس کو اور بھی مارتا تھا. اور یہ بچی نمرا جو ہے, جب میں اس سے ملنے دارالامان پہنچی تو 7ویں آسمان پہ اڑ رہی تھی یہ. تو میں نے بالکل اس کو بس اس کی بات سنی اور میں نے کہا اوکے بیٹا جاؤ, یہ 1094 ہے, اس کو ہمیشہ یاد رکھنا, اپنے دل میں اس کو رٹ لینا. کہیں گے یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا یہ ہیلپ جس پہ پاکستان سے باہر سے بھی فون آتے ہیں ہمارا کام دیکھ کر. تو بس اس وقت وہ کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھی, کچھ بھی کہنے کے موڈ میں نہیں تھی. میں نے اس کو صرف یہ کہا کہ تمہارے والد نے بات کرنی چھوڑ دی ہے, کام پہ نہیں جا رہے ہیں, ان کے والد سوزوکی چلاتے ہیں, اسکول کے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ دیتے ہیں, اور تمہارا بھائی گھر سے نہیں نکل رہا ہے, اور امی جو ہے وہ تمہاری بہت پریشان تھی, میں نے ان کو خود فون کر کے بلایا ہے. بس کیونکہ یہ 7ویں آسمان پہ تھی تو اس سے زیادہ میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ اس طرح سے لے جاتے ہیں بچیوں کو, وہ ان کے اذہان جو ہیں کس طرح گریپ کرتے ہیں کہ اس نے شاید کورٹ میں میرا نام لیا کہ میں نے اس کو پتہ نہیں کیا کیا, اور کورٹ میں ایک رو چل پڑی تھی, کوئی اسٹیٹ آف مائنڈ تھا, کیونکہ یہ فیصلے آ چکے ہیں تو فیصلے عوام کی پراپرٹی ہوتے ہیں. مجھے ایسا لگا لوگوں کی بیٹیاں نہیں ہیں کہ ہر ایک کو فری ول دے دی اور کہا جاؤ جاؤ جاؤ. اور ہمیں پتا تھا جب نمرا کا کیس لڑا جا رہا تھا تو بظاہر تو بہت اچھے بن کے لوگ آئے ہوئے تھے, ماڈ بن کے لوگ آئے ہوئے تھے, لیکن ہمارے پاس ایک گفتگو آ گئی, اور وہ گفتگو یہ تھی کہ توبہ ہے, جیسے دعا کے والدین لگے ہیں نا ایسے اس کے لگے تو ہم ان سے پیچھا چھڑا لیں, بڑا خراب ہے یہ, ہم نے کیوں ان کو, ہماری لڑکی ہمارے پاس ہی آ گئی. جبکہ نمرا کے والدین کا کہنا تھا کہ جہاں سے نمرا بازیاب ہوئی وہاں پہ پڑی ہوئی تھی, اور ان کے بیٹے نے اس کی پکچر بنائی, اور وہاں کے اطراف کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہیں, ہر کچھ عرصے بعد ان کے یہاں اس طرح سے آ جاتی ہے لڑکی. اور پھر نمرا کے والدین نے مجھے بتایا کہ ان پہ 2 دفعہ پولیس وین پہ فائرنگ بھی کی گئی. پھر یہ دارالامان میں تھی, بہرحال چلی گئی. اس کی والدہ بہت پریشان تھی, ڈبل مائنڈیڈ تھی, کبھی وہ کہتی تھی کہ میرا معاہدہ ہو رہا ہے, کیونکہ یہ کمپیل کر رہی تھی, یہ کمپیل کر رہی تھی کہ نہیں میں رکوں گی. کبھی وہ کہتی تھی معاہدہ ہو رہا ہے, کبھی کہہ رہی تھی نہیں ہو رہا, کبھی کچھ کہتی تھی. کبھی فون کیا کہ ڈیفینس کسی فلیٹ میں موجود ہوں اور ان لوگوں نے ہمیں بلایا ہے, وہاں پہ بہت بدتمیزی ہوئی, آپ پولیس بھیج دیں. میں کہا دیکھیں میں اس طرح سے پولیس نہیں بھیج سکتی, آپ کو میں نے ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے کہ لائر دیا ہے, جبران ناصر کو دیا ہے میں نے, تو آپ یا تو ہمارے لائر کے کہنے پہ چلیں, اگر آپ خود اپنے طور پہ. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے تو کورٹ میں ان لوگوں کو پھنسانے کے لیے کہا ہے کہ ہماری بات چیت ہو رہی ہے. اب میں کیا کر سکتی ہوں وہاں پہ, تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی. بہرحال نمرا چلی گئی, اور یہ مجھے نالج میں آیا کہ انہوں نے عید وید کا کھانا بیٹی کے ساتھ کھایا یا کچھ ہوا. بہرحال مجھے افسوس بہت تھا, اس لیے کہ میرا یہ یقین ہے کہ جو لڑکیوں کو اس طرح سے لے جاتے ہیں وہ صحیح لوگ نہیں ہوتے, اور اللہ تعالیٰ نے بہت جلد یہ وقت دکھایا. میں چاہتی ہوں کہ ہمارے سوشل میڈیا سے اور میڈیا پہ یہ باتیں آئیں کہ دیکھیے یہ اس وقت نمرا نے بہت ہمت دکھائی ہے کہ آ گئی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے والدین کو اور لڑکی کو, اب اگر اس نے کل جا کے یہ بات کی ہے کورٹ میں, تو اس کی ایج کم ہے, یہ میں بتا رہی ہوں, اس کی ایج کم ہے. یہ ان کے والدین کو بورڈ بٹھانا چاہیے دوبارہ, اور یہ بتانا چاہیے کہ اس کو ورغلا کے لے گئے تھے, اور اس لڑکی کو بھی بتانا چاہیے کہ کس طرح ورغلایا, کیا ہوا, کس طرح ٹیلی فون پہ رشتہ مانگا, نہیں مانگا تو یہ چلی گئی. اس کی سٹوری بھی صحیح نہیں ہے کہ میں خود گئی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جس عمر کی بچیاں ہیں, یہ تو بچیاں ہیں. میں دوبارہ اس بات کو کہتی ہوں, اور اس بات پہ مجھے پورے پاکستان میں جہاں جہاں میں گئی ہوں, بازار میں, ہر جگہ, ایون یہ کہ اب 9 محرم ہے آج, ان 9 محرم میں 9 دن میں جس جگہ نکلی ہوں, لوگوں نے میرا ہاتھ پکڑ پکڑ کے بات کہی ہے کہ آپ کی اس بات سے ہم
ہٹ ہی نہیں سکتے. جو آپ نے یہ کہا ہے کہ میں اتنی بڑی عورت ہوں, منسٹر بھی ہوں, میں یہ ہمت نہیں کر سکتی کہ خود ٹیکسی اسٹینڈ جاؤں اور وہاں پہ جا کے ٹیکسی بک کروں اور کہوں میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اور تم مجھے لے جاؤ. راستے میں رات بھی آتی ہے. تو یہ تو دعا زہرا پہ میں نے کہا تھا. اور نمرا نے یہ کہا تھا کہ میں اکیلی گھر سے نکلی, میں نے ٹیکسی منگائی, ٹیکسی منگا کے میں ٹیکسی اسٹینڈ پہ گئی, وہاں پہ میں بس میں بیٹھ گئی, بس کنڈکٹر نے مجھے ایک فیملی کے ساتھ بٹھا دیا. تو میں نے کہا تم کس بس اسٹاپ پہ گئی تھی؟ تو بڑی شرمندہ ہوئی, کہنے کی مجھے بس اسٹاپ کا نام یاد نہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک بچی ایک بس اسٹاپ تک جا رہی ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم, اور میں نے کیب کی. تو اب میں نے اس سے کہا بیٹا آپ کو معلوم ہے کہ جب کراچی بس چھوڑتی ہے نا تو بس کے اندر ایک فوٹوگرافر جو ہے وہ چڑھتا ہے اور وہ سارے مسافروں کی پکچر بناتا ہے. اب یا تو میں یہ کہوں کہ یہ بہت بڑے گینگز ہیں جن کے ساتھ یہ کنڈکٹرز وغیرہ ملے ہوئے ہیں جو بچیوں کو کسی فیملی کا پارٹ ظاہر کر دیتے ہیں, یا اسٹوری غلط تھی, یہ بھی اسی طرح گئی تھی. تو یہ ساری باتیں بہت ہی تکلیف دہ ہیں. یہ بچیوں کے لیے ایک عبرت کا نشان ہے جو اس طرح سے اپنے پیارے والدین کو چھوڑ کے, جنہوں نے ان کے خاطر اتنا سب کر رہے ہیں, ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ان کو چھوڑ کے نامعلوم لڑکوں کے پیچھے نکل جاتی ہیں کہ یہ زندگی 2-3 مہینے کی ہوتی ہے. تو وہ میرا کہنا یہ تھا کہ یہ دونوں بچیاں چھوٹی ہیں لیکن اس کا کچھ ڈیل ڈال میرے جیسا ہے تو وہ لمبی ہے. تو ان کی والدہ کو بھی میں نے خود فون کیا تھا اور ان کو اپنے پاس بلایا, ان کا کیس آگے کیا, اور ان کو بھی جبران ناصر کے پاس میں نے بھیجا تھا باقاعدہ جبران سے ریکویسٹ کر کے. اور میں بہت مشکور ہوں اس کی کہ اس نے ان دونوں کیسز کو لیا اور بہت اچھی طرح, بہت زبردست طریقے سے, بہت اچھی طریقے سے اس نے اس کیس کو دیکھا. اچھا, نمرا کے معاملے میں ہمیں بدقسمتی یہ ہوئی تھی کہ فیصل رامے اور ان کا جو گروپ ہے علی بدر کا, یہ وہاں تک ایکسس نہیں ہو رہا تھا. دعا کے معاملے میں ان کا ایکسس ہوا. اب نمرا جب بازیاب ہو کر آئی تو وہی بات تھی کہ یہ بھی تقریباً 40 دن کے بعد بازیاب ہوئی تھی. تو نمرا نے کہا کہ بھئی میں اپنی مرضی سے گئی ہوں, اور اس کے بعد اس نے بہت زیادہ یہ بھی کیا کہ میری ایج کرائی جائے, اور ایج تو آپ کو پتہ ہی ان کیسز میں آئی جاتی ہے کیونکہ بس اب میں کیا بولوں نا, ہمارا ایک سسٹم ہے. تو نمرا کی والدہ اور والد جو ہیں, خاص طور پر والد, ان کا بہت برا حال تھا اور وہ بات بھی نہیں کر رہے تھے. پھر ہم باقاعدہ ہمارے ہاں کاؤنسلنگ کی جاتی ہے جس پہ کچھ لوگ بہت اعتراض کر رہے تھے بیٹھ کے. ہم نے ان کے والدین کی, کیونکہ سب سے پہلے ان کیسز میں والدین کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے کہ آپ کی بچی جو ہے چاہے وہ 18 سال سے کم ہے یا 18 سال سے زیادہ ہے, لیکن اس طرح سے اگر کوئی لے گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط ہاتھوں میں ہے, اور ان کا یہ رائٹ ہے کہ ان کو بلوائیں اور اس کے بعد عدالت میں اس کو دیکھیں. تو ان کیسز سے ہم نے بہت کچھ سیکھا, کیونکہ اس سے پہلے آرزو راجہ کیس میں اور مختلف کیسز میں, کیونکہ ان کے نام بہت ہائی لائٹ ہوئے تھے, کویتا کماری میں, انجلی میں, یہ ہوا تھا کہ جیسے ہی یہ بازیاب ہوئی, انہوں نے حسب معمول بچیوں نے کہا کہ وہ اپنی مرضی سے گئے تھے, لیکن ان کو دارالامان بھیجا گیا. دارالامان میں وہ کچھ عرصے رہیں تو ان کا ذرا ڈر خوف جو ہے وہ نیچے ہوا اور وہ ان کو سمجھ آیا کہ یہ غلط ہو گیا ہے, کیونکہ وہاں پر بھی ہمارے ہاں کاؤنسلنگ ہوتی ہے اور ساری دنیا میں ہوتی ہے. کچھ جاہل خاتون بیٹھ جاتی ہیں, کوئی وہ فضول باتیں کرتی ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ شیلا رضا کہاں سے پیسے لگا رہی ہے. تو بی بی یہ چاروں صوبوں میں گورنمنٹ آف سندھ, گورنمنٹ جو ہوتی ہے صوبائی, اس میں جو ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, اس کا یہ کام ہے کہ لیگل اسسٹنس اور ہیلتھ اسسٹنس پرووائڈ کرے ان خواتین کو جو کسی نشانہ ہوئے ہیں. اب کسی پروگرام میں بیٹھ کے ہنسانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زندگی کو ہنسی کھیل سمجھ لیں. زندگی بہت مختلف چیز ہے, اور